اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا ادب کا اعلیٰ اور بلند ترین درجہ ہے، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اسماء اور شریعت کے علم پر ہے۔ ادب کے دیگر تمام چشمے اللہ تعالیٰ کے ادب ہی سے پھوٹتے ہیں، جن کے درجات اللہ تعالیٰ کے قرب اور تعلق کے تناسب سے متفاوت ہیں۔ اس بنا پر جو شخص ادب کے اس سب سے بڑے مرتبے کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ مخلوق کا جس قدر چاہے ادب کر لے، اہل ادب و عقل میں شمار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کے بعد انبیاء و رسول کے ادب کا عموماً اور خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کا ادب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، اس کی توقیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی محبت و احترام کے ساتھ تعظیم کر کے کیا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اور ادب رسول کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا تو ان کا رنگ متغیر ہو جاتا اور دل خوف و احترام سے کانپنے لگتا۔ اللہ تعالیٰ کے ادب اور اس کے رسولوں کے ادب کے بعد عمومی طور پر مخلوق کے ادب کا درجہ ہے۔ ابن مقفع نے اپنی کتاب الادب الصغیر میں بڑی عمدہ اور ندرت بھرے انداز میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ عقل مند کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے دو مختلف اور متباین طبقے مقرر کر لے اور دونوں کے لیے دو مختلف لباس پہنے۔ ایک عام لوگوں کا طبقہ جس میں جاہل اور بازاری قسم کے لوگ شامل ہوں، ان کے سامنے جب آئے تو جو بات بھی کہے یا جو قدم بھی اٹھائے تحفظ اور احتیاط کا لباس پہن کر آئے۔ اس سے تکبر مراد نہیں، اور ایک خاص لوگوں کا طبقہ جس میں اصحاب علم و فضل ہوں، ان کے سامنے تشدد کا لباس اتار دے اور انس اور ملنساری کا لباس پہن لے۔ ادب کا ایک اور مرتبہ ہے جس کا کم ذکر کیا جاتا ہے، وہ ہے اپنی ذات کا ادب۔ اس کا جو حلال حصہ ہے وہ اس کو دیا جائے اور جو ظاہری اور باطنی طور پر اس کے لائق نہیں، اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور دیگر تمام احوال میں اس کو آداب نبویہ سے آراستہ کیا جائے۔ مجسم اخلاق، معلم انسانیت اور مربی اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی گہری اور سچی بات کہی ہے کہ تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے۔ طالب ادب کے لیے انبیاء کرام اور نیک لوگوں کے آداب کا مطالعہ انتہائی مفید معاون ثابت ہو سکتا ہے، جو اپنے نفوس کی ریاضت، اپنے اعضاء کی تربیت اور اپنے ظاہر و باطن کی تطہیر کے لیے سخت ترین کٹھنائیوں سے گزرے۔ دور نہ جائیے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب پر ایک نظر ڈالیے، جن کی تربیت خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور کیا خوب فرمائی، جو ادب کی ایک روشن اور تابندہ مثال تھے، جس کے سامنے آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ معراج کے سفر میں ان کے حسن ادب کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو دو قوسوں کی دوری تھی، ما زاغ البصر وما طغی النجم، نگاہ نہ تو بہکی اور نہ حد سے بڑھی، یعنی اس عظیم الشان حالت شہود میں آپ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے، نہ آپ کے دل میں کوئی اور سوچ پیدا ہوئی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں کسی دوسری طرف متوجہ ہوئیں۔ قرآن کریم انبیاء کرام کی تقریروں سے بھرا ہوا ہے، جن سے نبوت کے آداب اور حکمتوں کی خوشبو آتی ہے۔ ضرورت صرف غور و فکر اور نصیحت آموزی کی ہے۔ ادب سعادت کی علامت اور زندگی کا حسن ہے، اسی سے زندگی اور اس کے احوال کی صلاح ہے۔ ادب علم سیکھنے کی چابی ہے، ایک مرقع علم و ادب ہے اور دوسرا علوم کا حافظ، مگر راندہ درگاہ ادب و حضور دونوں میں زمین و آسمان کی دوری ہے۔ سلف صالحین نے یہ حقیقت پالی تھی کہ ادب علم کا پھل، علم کی روشنی اور اس کی رونق ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری والدہ میرے سر پر امامہ باندھتی اور مجھ سے کہتی، ربیعہ کے پاس جاؤ اور اس کے علم سے پہلے اس کے ادب کو سیکھنا، لوگوں سے ذوق کے ساتھ برتاؤ کریں۔ شاید کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ ذوق ایک چیز ہے اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کا فن دوسری چیز، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی ایک ناقابل تقسیم کل ہیں۔ جو ذوق سے بے بہرا ہو وہ یقیناً دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں مہارت نہیں رکھتا، اور جو دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے میں مہارت نہیں رکھتا اس کو فن ذوق سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ خلق عظیم پر کاربند ہیں، یعنی حقیقی
منبع ذوق ہے۔ سلام بن متی سے خلق اور ذوق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا جو جواب دیا اس کا یہ مفہوم ہے: تم جب کچھ مانگنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہو تو وہ خوشی اس طرح کھل اٹھتا ہے گویا تم اس سے مانگنے نہیں بلکہ اس کو دینے آئے۔ اگر اس کے ہاتھ میں صرف روح باقی رہ جاتی تو وہ اس کو بھی سخاوت کی نظر کر دیتا۔ اس لیے اس سے مانگنے والے کو اس پر رحم کھانا چاہیے۔ وہ تو سمندر ہے، تم جس طرف سے بھی آؤ گے اس کی دریا دلی تم کو مایوس نہیں کرے گی۔ چنانچہ ذوق اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اس کے معاونین بھی ہوتے ہیں جو اس کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ معاونین کچھ اس طرح ہیں: دینداری، قناعت، سیر چشمی، خوئے رضا، دوسروں کے لیے بھلائی کا جذبہ اور اجر کی امید۔ کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ تم ذوق کے معنی کی تلاش میں کیوں ہو اور ہمارے لیے یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ میں نے اس کی یعنی بدذوقی کی بدصورتی دیکھی ہے، اس لیے میں اس کو آپ میں دیکھنا ناپسند کرتا ہوں۔ لوگوں کے کردار میں ذوق کی نفاست اور چمک نیم معدوم ہو چکی ہے۔ کوئی چھوٹا کسی بڑے کی توقیر کرتا ہے، نہ لوگوں کے مراتب کا خیال رکھتا ہے، نہ کوئی بڑا ہی چھوٹوں کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے۔ دوسروں کی چیزوں کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی کو علم نہیں کہ کس طرح دوسروں کی گفتگو کا احترام کرنا ہے، کس طرح جواب دینا ہے اور کیسے پیش آنا ہے۔ جو ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے ہم اس کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ ذوق کی تفسیر: ہماری زندگی باہمی اثر انداز ہونے کا مجموعہ ہے جو بعض اوقات کیمیائی اثر اندازیوں اور جوابی عملوں تک جا پہنچتی ہے۔ ان اثر انداز ہونے میں خوبصورت ترین اثر اندازی وہ ہوتی ہے جو بلندی کی حد تک پہنچا دے، یعنی اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دے۔ شروع میں ہم حواس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ کاش ہم حواس کو بلندی تک پہنچا دیں۔ اگر ہم کسی ایک حواس سے محروم بھی ہوں تو باقی حواس کو رفعت اور بلندی تک ضرور پہنچائے۔ کچھ ایسے قادر الکلام اور خوش بیان لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ موتی جڑ رہے ہوں۔ ان کی آب و تاب ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ ہمیں بھی ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی اپنی گفتگو اور قوت گویائی کو اس بلند مرتبے تک پہنچا دے، چاہے ہمیں اپنے اس مطلوبہ ہدف تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ ریاضت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ سماعت میں ذوق ایک اہم حادثہ ہے جس کی اہمیت زبان و نطق سے کہیں کم نہیں۔ شنوائی کی نعمت صرف سننے کے لیے اہم نہیں، لیکن جب آپ گفتگو کرنے والے کی گفتگو توجہ سے سنتے ہیں، اس کے کلمات کو استفادے کے لیے اچک لیتے ہیں، اس کا مثبت جواب باوقار انداز میں دیتے ہیں جس میں کوئی چھچورا پن نہیں ہوتا۔ اگر آپ کامیاب کاروباری شخصیات کے حالات کا مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ وہ بولنے سے زیادہ سننے پر توجہ دیتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگ سماعت و شنوائی کے ذریعے اعلیٰ مراتب اور کامرانی کی چوٹی تک پہنچ گئے۔ بصارت میں ذوق ایک خوبصورت ترین حادثہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے کے طور پر عنایت کیا ہے۔ بصارت صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ یہ کئی اثر اندازیوں کا مجموعہ ہے جو ہمیں کامرانی کی چوٹی تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے ضمن میں ادب، عزت اور احترام شامل ہے۔ ضروری ہے کہ نظر انہی اقدار کا آئینہ ہو۔ یہ بصارت ہی ہے جو ہمیں شفقت، ترحم اور دوسروں کے احساس کا ذوق بخشتی ہے۔ ذوق لمس کا تقاضا ہے کہ اشیاء کو نرمی اور احترام کے ساتھ محسوس کیا جائے تاکہ ہم جس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس تک پہنچنا چاہتے ہیں اور جن اشیاء کی گہرائی ماپنا چاہتے ہیں ان سے اس حد تک سیریاب ہو جائیں کہ کامرانی کی بلندی تک پہنچ جائیں۔ ذوق تذوق ہر انسان ذوق کی آشنائی میں برابر نہیں ہوتا۔ یہ ذوق خواہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے سے تعلق رکھتا ہو یا بالخصوص کسی چیز کے ساتھ بلندی اور رفعت تک پہنچنے کے لیے، یعنی وہ مثالی حد جو دوسری چیزوں میں کمی بیشی نہ کرے، اپنی حدود میں رہے۔ ذوق شم یعنی سونگنا اس معنی میں ہے کہ انسان اپنے ارد گرد بکھرے ہوئے قومی، معاشرتی، سیاسی، اقتصادی امور کو محسوس کرے، ان مسائل کا جو اصل ہدف ہے اس تک پہنچا جائے۔ اسی طرح کچھ دیگر صفات بھی ہیں جن کی ایک حقیقی بلندی ہونی چاہیے، مثلا گل مل جانا، تصور اور فن میں دقیق فطری
راحت طلبی، قوت، خوشی اور غمی وغیرہ، یہ تمام چیزیں بھی اپنی جگہ بلند مرتبہ رکھتی ہیں جس تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہوا سے خمسا کی بلندی اور چوٹی تک پہنچ جانا تمام بلندیوں سے بلند اور تمام نعمتوں سے عرفہ ہے۔ ذوق ملاقات کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کریں، بار بار ملاقات سے اجتناب کریں، کوشش کریں کہ اگر دعوت ملے تب جائیں، اگر کسی کی ملاقات کے لیے جائیں حت المقدور لطیف اور خفیف ثابت ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے میزبان کو کئی ضروری کام کرنے ہوں، لیکن وہ آپ سے کھل کر کہنے میں شرمندگی محسوس کرتا ہے، آپ کی موجودگی ان کاموں کو کرنے میں رکاوٹ ہو، اس بنا پر آپ اس کی نگاہ میں ثقیل اور بوجھل بن جائیں گے۔ اپنے کسی کام کے لیے اصرار نہ کریں، جس سے آپ کچھ مانگ رہے ہیں اس کے لیے تنگی کا باعث نہ بنیں، اس کے لیے ایسے رویے کا اظہار کریں کہ اگر وہ آپ کی ضرورت پوری کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو آپ اس سے ناراض نہیں بلکہ اس کی مجبوری اور عذر کو سمجھتے ہیں۔ یہ بات آپ کے تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو لوگ آپ کے کام آتے ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار اور میل ملاپ جاری رکھیں، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ کی صحبت اور یاری محض مفاد پرستی پر مبنی تھی۔